دھوکے سے بچیں گے، تانے سے بچیں گے، غفلت سے بچیں گے، فضول بات سے بچیں گے، غیبت کے کرنے سے بچیں گے، غیبت کے سننے سے بچیں گے، اور ہمارا وقت صحیح استعمال ہوگا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے درود شریف بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس کا شوق لگ جائے، اس کا دھیان لگ جائے، اور ہم بھی درود شریف پڑھنے پر آمادہ ہو جائیں۔ آپ یقین مانیں آپ کے دل کے اندر نورانیت ہوگی، آپ کے چہرے پر نور ہوگا۔ یہ دنیا بھر کے سب میک اپ جو ہے نا، یہ فیئر اینڈ لولی، یہ سب فیل ہو جائے گی۔ ایسی اللہ نورانیت دے گا، ایسی اللہ مقبولیت دے گا، ایسی اللہ محبوبیت دے گا۔ پیارے نبی کی توجہ ہوگی ہماری طرف، ہمارے نبی ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے اور اس بندی سے پیار فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں بچہ امی کی بات مانتا ہے، اماں کی بات مانتا ہے، تو وہ بچہ ماں کا پیارا ہوتا ہے، ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، ماں کا دلارا ہوتا ہے۔ ماں کو اس بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو ماں کا فرما بردار ہے۔ او میری محترم دینی ماؤں بہنوں، بالکل اسی طرح جو مستورات اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے، وقت پر اول وقت میں سکون کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہے، ہمیشہ باوضو رہتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے، اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، اپنے دل کو صاف رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، یہ سب چیز کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتی ہے، آپ یقین مانو وہ مستورات اللہ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، اللہ کی نیک بندی ہوتی ہے، اللہ کی فرما بردار بندی ہوتی ہے۔ اور جو مستورات نیک ہو جائیں اللہ اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں، پھر وہ مستورات نو ٹینشن ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی بہاروں والی، اس کی زندگی پر رونق، اس کی زندگی بڑی خوشحال اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ کی شان رمضان میں ایک مستورات کا فون آیا مجھے، اور مجھے اس نے ایک بات بتائی، مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 2 منٹ کی دعا کر لیجئے۔ اللہ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے مسئلے کو حل کریں گے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اب میں سوچنے لگا پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو گئی، شاید 500 مرتبہ درود شریف زیادہ لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ میری بات کا کوئی جواب تو دیں۔ وہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، اس لیے میں خاموش ہو گئی، لیکن وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ میرا اور اللہ کے درمیان کا راز ہے، لیکن آپ نے جب درود شریف کی بات کی ہے نا تو آپ کو بتانا بھی ضروری ہے تاکہ بات کنفرم ہو جائے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی مولانا اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو 500 مرتبہ بتائے ہیں وہ 15,000 سے الگ سے پڑھنے ہیں، یا وہ 15,000 کے اندر ہی 500 شامل ہو جائیں گے؟ آپ یقین مانیں پھر میں خاموش ہو گیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ اکبر، نوجوان مستورات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا اللہ کے نبی کی محبت ہے، کیا آخرت بنا رہی ہے۔ دنیا کی بہت سی مستورات اس کا وقت غیبت میں گزرتا ہے، سیریلوں میں گزرتا ہے، واش شاپ پر گزرتا ہے، سہیلیوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ کچھ مستورات ایسی بھی ہے جن کا وقت پیارے نبی پر درود پڑھنے میں گزرتا ہے، اللہ کو منانے میں گزرتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، میں لاجواب ہو گیا۔ ہاں میری دینی ماؤں بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟
کیا ہمیں اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ جب مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، ہمارے گھروں پر، ہمارے بزنس پر قیامت آ جائے گی. آپ کے شوہر، بچے، یہ سب تو ٹنوں میں مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے. کہاں ہے سنجے جی میں رہنے والی 150 سال پہلے والی مستورات، وہ بہت سی مستورات جو آپ کو ملتی تھی، آپ سے باتیں کرتی تھی، اور شادی وغیرہ میں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی، اچھے کپڑے پہنتی تھی، بڑی بڑی مالدار تھی. پھر ایک وقت آیا ان کی سانس روکی، ان کا انتقال ہوا، اور انہی کے گھر سے ان کے جنازے اٹھے اور کفن پہنایا گیا، اور ان کے بچے اور ان کے شوہر، ان کے گھر بار سب کچھ یہیں رہ گیا، اور ان کو قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. اور پھر بیچاری وہ آج تک قبر میں سوئی پڑی ہے. او میری دینی ماؤں بہنوں، کیا کوئی عورت ریٹرن لوٹ کے آئی ہے؟ کیا بے اوراق ریٹرن لوٹ کے آئیں گے؟ تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرا موقع دیں گے؟ نہ 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 نہ. انسان تمنا کرے گا وقت رجعون. خلاصہ یہ ہے پیارے اللہ، مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجیے، مجھے موقع دیجیے. اب میں آپ کو منا کر کے آؤں گا، اب میں آپ کو راضی کر کے آؤں گا، اب میں آپ سے صلح کر کے آؤں گا، اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کر کے آؤں گا، آپ کے دین پہ چل کے آؤں گا، شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کے آؤں گا. آپ کو ناراض کرنے والا اب میں کوئی کام نہیں کروں گا. انسان کی یہ چاہت، یہ تمنا، یہ ارادے، یہ جذبات، یہ سب کچھ ہوں گے، لیکن مجھے بتاؤ کیا اللہ اس کو دوبارہ موقع دیں گے؟ اسے کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں. ایک مرتبہ موقع دے دیا، یہاں آنے کے بعد دوبارہ کسی کو موقع نہیں دیا جاتا. ایک مرتبہ امتحان کا وقت ختم ہو جائے، پھر ریزلٹ کے وقت کوئی افسوس کرے. فرمایا اس سے کام بنتا نہیں. او میری دینی ماؤں بہنوں، یہی تو ایک زندگی ہے، اسی میں آخرت بنانی ہے، اسی میں اپنے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، اسی میں اپنے شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے، اسی ایک لائف میں اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، انہیں حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی اور اللہ کا ولی بنانا ہے. یہی ایک لائف ہے جس میں اپنے اللہ کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اپنے دل پر محنت کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. یہی ایک لائف ہے. اسی لائف میں اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے صلح کرنا ہے، اور اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑنی ہے. اگر کوئی مستورات اپنے دل پر محنت کرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، یقین مانے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لینے لگے گی. آہستہ آہستہ دیکھے گی اس کا شوہر بھی اس کا فرما بردار ہو جائے گا، اس کے بچے بھی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں گے. اللہ سب کے دلوں میں اس کی محبت بھی ڈال دیں گے. اللہ اسے محبت بھی عطا فرمائیں گے، رعب بھی عطا فرمائیں گے. اس کے کام غیب سے بنتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں برکت دے گا، وقت میں برکت دے گا، زندگی میں برکت دے گا. اس کے سارے کام اللہ سمیٹ دے گا. قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، نمازیں پڑھنے میں جی لگے گا. او میری دینی ماؤں بہنوں، دنیا کے خاطر جینے والی عورتیں بہت ہیں. آپ اللہ کے لیے جی کر کے دیکھو. جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے. کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے، بیٹھ جائیں گے اللہ کے لیے. اللہ کی محبت میں جینا، اللہ کی محبت میں مرنا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. آج تک لوگوں کے لیے جی کے دیکھا، گھر والوں کے لیے جی کے دیکھا، صرف دھوکہ ہی ملا ہے. اور کیا ملا ہے؟ وفاداری تو اللہ کے یہاں ہے. اگر کوئی عورت محبت کرنا چاہتی ہے، اپنے اللہ سے محبت کرے، پیار کرنا چاہتی ہے، اپنے اللہ سے پیار کرے. یوں فرمایا خدا کے دربار میں وفائی وفا ملے گی، بے وفائی نہیں ملے گی. فنا کر دو اپنی ساری زندگی
لگی اللہ کی محبت میں یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی. پوچھو اما عائشہ سے کیسی وفا ملی, پوچھو حضرت فاطمہ سے کیسی وفا ملی, پوچھو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے کہ کیسی وفا ملی. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. او میری دینی ماؤں بہنوں, یہ عاجز آپ کو ایک خوشی کا پیغام لے کے آیا ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ, دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی, زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی, چین سکون اطمینان اور امن و امان ملے گا. ورنہ آپ کا شوہر جتنا مرضی اچھا ہو, آپ کے بچے جتنے اچھے ہوں, چاہے وہ حافظ عالم قاری مفتی اللہ کے ولی ہی کیوں نہ ہو, چاہے آپ کے گھر کا ماحول جتنا اچھا ہو, آپ کے گھر میں جتنی دینداری ہو, سب باتیں اپنی جگہ پر ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کا تعلق نہیں ہوگا تو آپ کو جینے کی مزہ نہیں آئے گی. یہ ساری نعمتیں ہوتے ہوئے آپ کو اندرون خالی لگے گا. ایک بڑی عمر کی ہمارے بہت قریبی رشتہ دار 85 کے قریب عمر ہوگی, میں ان سے ملاقات کے لیے گیا. کچھ باتیں ہوئی, انہوں نے مجھے کہا بیٹا میرے شوہر کے انتقال ہونے کو 40 سال کے قریب ہو گئے, میرے تو بچے بھی نہیں, پھر اس کے بعد میں نے دوسری شادی بھی نہیں کی, 40 سال سے میں اکیلی رہتی ہوں. میں نے کہا اماں جی کیسا لگتا ہے؟ اب بیٹا بڑا مزہ آ رہا ہے زندگی گزارنے کا. شکر کی بات ہے, اللہ اکبر. میں نے کہا کیا بات ہے, کیسے مزہ آ رہا ہے؟ بولے بیٹا اللہ کا تعلق ہے نا, اللہ کی محبت ہے نا, میں اکیلی تھوڑی ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. بیٹا میں اکیلی نہیں ہوں, الحمدللہ اللہ کا تعلق ہے. تہجد پڑھتی ہوں, اول وقت میں نمازیں پڑھتی ہوں, اشراق پڑھتی ہوں, چاش پڑھتی ہوں, اوابین پڑھتی ہوں, بڑی مزے لے لے کے نمازیں پڑھتی ہوں, پورا دن اللہ کا قرآن پڑھتی ہوں. ہمارے قریب میں ایک جگہ مستورات کی تعلیم ہوتی ہے, وہاں چلی جاتی ہوں. اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم میں خود کر لیتی ہوں. ایک کام والی سونے کے لیے آتی ہے, اسے سنا دیتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کہا بیٹا جس کے پاس اللہ کا تعلق ہو نا وہ انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا. مجھے تو بہت مزہ آ رہی زندگی گزارنے کی, میں اور میرا اللہ, میں بھلی میری تسبیح بھلی. مجھے کس کو بتانا ہے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, مجھے مزہ آتی ہے. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا, بیٹا کتنی عورتیں ایسی ہیں جو مالدار گھروں میں ہیں, ان کے پاس بچے بھی ہیں, ان کے شوہر بھی موجود ہیں, دنیا بھر کی چیزیں بھی ہیں, جو چاہے وہ کھا سکتی ہے, اور دنیا بھر کی فراوانی ہے, اچھی کاریں ہیں, اس کے پاس سب کچھ ہے, لیکن اس کے پاس اگر اللہ کا تعلق نہیں ہے پھر بھی اس کو ساری نعمتوں کے باوجود اچھا نہیں لگتا, زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آ رہی. اس وقت بات سمجھ آئی کہ دنیا بھر کی نعمتیں ہوں, اللہ کا تعلق نہ ہو تو زندگی بے مزہ ہے. اللہ کی محبت کی مثال نمک جیسی ہے. کھانا جتنا بھی شاندار بنائے, نمک نہ ہو تو کھانے میں مزہ نہیں آتی. ہاں نمک نظر تو نہیں آتا, لیکن نمک نہ ہو تو پھر کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا. بالکل اسی طرح اللہ کی محبت نظر تو نہیں آتی, لیکن دل میں اگر اللہ کا عشق نہ ہو تو زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے. آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو, اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرو. مولانا کیسے مضبوط کریں؟ جو وضو کرتے ہیں اس کو اچھا کر لو, جو وضو کرتے ہیں کوالٹی والا کر لو. یوں فرمایا جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی.
جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی۔ فرمایا جیسی زندگی ویسی موت۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کو کوالٹی والا کرو، محبت کے ساتھ کرو، وضو میں کم پانی استعمال کرو، مسواک کا اہتمام کرو۔ افسوس صد افسوس، آج ہر بچے کے پاس برش ہوتا ہے، ہر بچے کے پاس مسواک نہیں ہے۔ یہ کتنا افسوس کی بات ہے، کتنے دل دکھنے والی بات ہے۔ بچوں کو تو بچپن سے جو عادت پڑواؤ وہ بچپن تک رہتی ہے۔ بچپن سے ماں باپ برش کرواتے ہیں تو موت تک برش کرتا ہے، موت کے ایک دن پہلے بھی برش کر کے ہی دنیا سے جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بچپن سے ماں باپ نے برش کروایا تھا، اور اللہ والا ہو جائے پھر بھی مسواک کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ماں باپ نے بچپن سے مسواک کی عادت نہیں پڑوائی تھی۔ مسواک مل جائے فبیہا، نہ ملے تو کبھی 5 دن بھی گزر جاتے ہیں، اہمیت وہ نہیں۔ برش ایک دن نہ کرے تو اسے نہ چلے۔ آج کتنی مستورات ہیں جو پابندی سے مسواک کرتی ہیں، وہ کتنی مستورات ہیں جس نے اپنے بچوں کے لیے مسواک لے رکھا ہے۔ ارے مولانا صاحب ہمارے شوہر لا ہی نہیں دیتے مسواک۔ آپ کے شوہر چائے پتی لا دیتے ہیں، نمک لا دیتے ہیں، مرچ مسالہ لا دیتے ہیں، آپ کو گوشت لا دیتے ہیں، گھر کی ہر چیز لا دیتے ہیں۔ کیوں لا دیتے ہیں؟ آپ نے اس کو اہمیت دی ہے، آپ نے کہا ہے چائے پتی ختم ہوئی ہے آپ کو لانی ہوگی، ورنہ آئندہ کل سے گھر میں چائے نہیں ملے گی۔ تو جس چیز کی آپ تشکیل کرتی ہو وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ مسواک کی تشکیل کرو گی کہ ہر جمعہ ہمیں ہر ایک کا مسواک چاہیے، کیا مسواک نہیں آئے گا گھر میں؟ کتنے اثرات، کتنی بلائیں، کتنی تکلیفیں صرف گھر میں مسواک کے رکھنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بغیر مسواک کے تو قلعہ بھی فتح نہیں ہو رہا تھا، اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اچھا وضو کرو، اچھا مسواک کرو، مسواک کا اہتمام کرو، بچوں کو بچپن سے مسواک کرو۔ ایک بات یاد آئی تو عرض کر دوں، چائے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ چائے اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بڑا طبقہ یوں کہتا ہے کہ چائے پینے کی برکت سے سر اتر جاتا ہے، تو پھر کتنی بڑی نعمت ہوئی۔ چائے نعمت ہے، بسم اللہ پڑھیں، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اب بچپن سے ماں باپ دعا نہیں پڑھواتے، بچہ بڑا ہو کر چائے پیتے وقت دعا نہیں پڑھتا، اور یہ عاجز نے دیکھا کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو غیبت ہوتی ہے وہ چائے پینے کے دوران ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے ہر چائے کی دکان غیبت کا اڈا بنا ہوا ہے۔ غیبت۔ ہم بچپن میں ایک بات سنتے تھے نا کہ جو کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، تو جو چائے میں بسم اللہ نہ پڑھتا ہو تو شیطان کیا چائے میں شامل نہیں ہو جائے گا؟ کیا شیطان کا سر نہیں دکھتا ہے؟ وہ نہیں سوچتا ہوگا میں بھی چائے میں شامل ہو جاؤں، تھوڑا میرا بھی سر اچھا ہو جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مکتب کے استاد کی غلطی ہے، ماں باپ کی غلطی ہے۔ چائے مشروبات کے قبیل سے ہے، اور جو چیز مشروبات کے قبیل سے ہو، پینے سے پہلے بسم اللہ ہے، پینے کے بعد الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتی ہو، اس عاجز کی ایک بات یاد رکھو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، اپنے بال کو ڈھکے ہوئے رکھو، پورا دن پچھوڑی پہنے ہوئے رہو، اور اللہ کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے رہو۔ دیکھو آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، ارے دنیا والوں کو کہہ کر کے کیا کرو گے؟ یہ لوگ خود مجبور ہیں۔ کون سا دنیا میں انسان خوش ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ خوش تو وہی ہے جن کا یقین اللہ پر ہے، خوش تو وہی ہے جو اپنی باتوں کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، خوش تو وہی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، خوش تو وہی ہے جن کی نظر اللہ پر ہے، خوش تو وہی ہے جن کا یقین مضبوط ہے، ورنہ جن کا یقین فسفسائے سب پریشان حال ہے۔ ہر وہ بچی پریشان ہے جو رات میں اپنی ماں سے فون کر کے سسرال والے کی غیبت کرتی ہے، وہ بچی بھی پریشان ہے، اس کی ماں بھی پریشان ہے، اور اس کی ماں مزے لے لے کر سنتی ہے۔
اور کہتی ہے اچھا ایسا ہوا تیرے ساتھ ایسا ہوا. اور بچی کہتی بھی ہے اماں میں آپ کو سناتی ہوں نا تو میرا دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. او میری بہن تیرے امی ابو نے جو تجھے مسلح دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا کہ غیبت کر کے دل کو ہلکا نہ کرنا ورنہ تو بھی پریشان ہو جائے گی, تیری ماں بھی پریشان ہو جائے گی. غیبت کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, الجھنیں ختم نہیں ہوتی, پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. انسان اور پریشان ہو جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے اور حالات کا شکار ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. غیبت بڑی خطرناک چیز ہے. رات سونے سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ غیبت نہ کرو. آپ کے امی ابو ایسا کرتے ہیں, نہ 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 نہ, تھوڑا صبر کرو, تھوڑا برداشت کر جاؤ, ہضم کرو. اور اگر آپ نے غیبت کی اور اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ سے کاٹا, یاد رکھنا ان قریب آپ کا بچہ بڑا ہوگا, بڑی محبت سے آپ بھی بہو کو لائے گی اور وہ آپ کی بہو آپ کے بیٹے کو آپ سے کاٹ دے گی, وہ بھی آپ کی غیبت کرے گی. کیوں؟ فرمایا کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. غیبت کرو گے زندگی بے چین ہو جائے گی. اگر زندگی مزے والی بنانی ہے گناہوں سے بچ کے زندگی گزارو, گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارو. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کو گناہ کہتے ہیں. ایک بچہ ماں کو ستاتا ہے, اس کو ماں کے گھر میں اچھا نہیں لگتا. جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اس کو شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا. جس بندی سے اس کا رب ناراض ہو اس کو پھر اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. پھر بنگلے میں ہو یا چوپڑی میں ہو وہ انسان پریشان رہتا ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, یہ عاجز آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, آپ کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے. اس وقت کو غنیمت سمجھو, ان باتوں کو غنیمت سمجھو. یہ عاجز اپنے آپ سے بھی کہتا ہے میں آپ کا کوئی دشمن نہیں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی پر رونق ہو جائے, دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو جنت کا مزہ آنے لگے. آپ یقین مانو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کی زندگی میں رنگ ہی رنگ بھر جائے گا. آپ زندگی پر دعائیں دو گی مجھے. آج کی مجلس میں طے کرو میں ایک اللہ کی ہو جاؤں گی. نکاح کے وقت ایک جملہ بولا, آپ پوری شوہر کی ہو گئی یار, آپ تو ماشاءاللہ ایسی وفاداری نبھانا جانتی ہے, تو لا الہ الا اللہ پڑھائے, ایک اللہ کی بھی ہو جائے. نمازیں کوالٹی والی پڑھے, سکون کے ساتھ پڑھے. ایک بڑا طبقہ کہتا ہے مولانا صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا. اصل بات یہ ہے کہ ہماری نماز میں سکون نہیں ہوتا. جس نماز میں سکون نہیں ہوتا پھر اس نماز کی برکت سے سکون کیسے ملے گا؟ فرمایا نماز سکون سے پڑھا کرو, اس نماز کی برکت سے انشاءاللہ سکون مل جائے گا. اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو. میں میرے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جلدی جلدی نمازیں نہ پڑھو, اطمینان کے ساتھ پڑھو, مزے لے لے کر کے پڑھو. سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کرو کہ اللہ کی گود میں میں نے اپنی پیشانی رکھ دی ہے. ہم جو نیک عمل کرتے ہیں نا اسی کو دھیان سے کر لے تو اللہ کا تعلق مل جائے. اللہ کرے کہ کوئی بات اس عاجز کی, اس عاجز کے دل پر بھی لگ جائے, آپ کے دل پر بھی لگ جائے. دیکھو اللہ کا تعلق کس کو کہتے ہیں. واقعہ سنا ہوا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کیسی کیسی عورتیں گزری ہیں جن کے پاس اللہ کا تعلق تھا. ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا. وہ سمجھے کوئی مرد میرا ساتھی ہوگا. کہہ رہے باری تعالیٰ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. ذرا غور سے سننا پورے واقعے کو تو بات سمجھ آئے گی. خواب دیکھا, بتایا گیا یا الہام ہوا کہ حبشہ میں رہنے والی ایک عورت ہے جس کا نام میمونہ ہے, وہ جنت میں آپ کی ساتھی ہوگی. اللہ اکبر. یہ حبشہ کی طرف چلے گئے, میمونہ جہاں رہتی تھی وہاں چلے گئے. وہاں جا کر معلوم کیا
کہ یہاں میمونہ نام کی کوئی عورت رہتی ہے؟ تو بتایا ہاں وہ تو رہتی ہے. ابھی وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو سامنے جو راستہ ہے جنگل کی طرف جاتا ہے، وہ تو اس راستے پر بکریاں چرانے کے لیے چلی گئی. اچھا، شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ بھی اسی راستے پر چلے گئے. اوہ، میمونہ تو نظر نہیں آئی، لیکن ایک عجیب منظر دیکھا، عجیب بات دیکھی کہ بکریاں ایک ساتھ چل رہی ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چلتی، کچھ ادھر ہو جاتی ہے کچھ ادھر ہو جاتی ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ بکریاں ایک ساتھ کیسے چل رہی ہے، سمجھ نہیں آتی بات. پھر انہوں نے دیکھا کہ جو باؤنڈری ہے، جو انٹری کا، جہاں سے بکریوں کی انٹری ہوتی ہے، وہاں انٹری پر تو بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھیڑیے تو بکریوں کو کھا جائے. تو ان کو اور تعجب ہوا اور بات سمجھ آئی کہ بھیڑیے تو ایسا لگتا ہے واچ مین بنے ہوئے ہیں، دربان بنے ہوئے ہیں، سیکیورٹی گارڈ بنے ہوئے ہیں، اور بھیڑیے جو ہے نا یہ بکریوں کو کھا نہیں رہے، اور بکریاں بھیڑیے کے ڈر کی وجہ سے ایک ساتھ ملی جلی چل رہی ہے، یہاں وہاں جاتی نہیں. اللہ کی شان، بکریاں ایک ساتھ چل رہی ہے جو چرواہے کے ہونے کے باوجود نہیں چلتی. اور اللہ کی شان، بھیڑیے جو دربان بنے ہوئے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، واچ مین بنے ہوئے ہیں، اور ان کو چرانے والا کوئی نظر بھی نہیں آتا. ایک درخت کے نیچے نظر پڑی، ایک عورت تھی جو نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کی عبادت میں مشغول تھی. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے دل ہی دل میں سوچ لیا، ہاں ہاں ہاں، ہو نہ ہو یہی میمونہ. جنگل ہے، درخت کے نیچے اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت ہے. وہ کیا اللہ کا تعلق ہوگا شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ جنت میں کوئی میرا ساتھی ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے تو اللہ سے پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ پوچھ رہے ہیں باری تعالیٰ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. کیسے اللہ کے ساتھ تعلق والے لوگ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ بتایا میمونہ. دیکھا کہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی ہے. میمونہ نے سلام پھیرا، ایک نظر پڑی شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ پر. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی نظر کو جھکائی، اور یہ بھی کیسی اللہ والی ہوگی، اس کے پاس بھی کیا اللہ کا تعلق ہوگا کہ اسے بھی پتا تھا اللہ مجھے جنت دیں گے، اور جنت میں یہ شیخ عبد الواحد کے ساتھ مجھے رہنا ہے. اللہ اکبر. وہ اس کو بھی پتا تھا میمونہ کو. سلام پھیر کر نیچے دیکھ کر کہنے لگی، عبد الواحد تم یہاں کیسے آ گئے؟ شیخ عبد الواحد تم یہاں کیوں آ گئے؟ ملاقات کی وعدہ تھا تو جنت ہے، دنیا نہیں. یہاں تو نہ میں آپ کو دیکھ سکتی نہ آپ مجھے دیکھ سکتے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اللہ اکبر کبیر. وہ تو جنت میں ملاقات ہونی ہے. کہا میمونہ میں تو جا رہا ہوں، ایک بات سمجھ نہیں آئی، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں تو نماز پڑھ رہی ہے، بکریاں ایک ساتھ چل رہی ہے، ادھر ادھر نہیں جاتی، اور بھیڑیے دربان بنے ہوئے ہیں، واچ مین بنے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آتا بھیڑیے تو بکریوں کو کھا جائے، لیکن اللہ کی شان بھیڑیے نگرانی کر رہے ہیں، اور بکریاں ان کے ڈر کی وجہ سے ایک ساتھ چل رہی ہے. نہ تجھے چلانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، نہ تجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، نہ تجھے کوئی دقت ہو رہی ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. شیخ عبد الواحد یہ تو بہت آسان بات ہے. کیا؟ کہا کہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے، اس وقت سے بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے. شیخ عبد الواحد بہت آسان ہے، میں اللہ کی ہو گئی تو یہ سب میرے ہو گئے. اب بھیڑیے میری بکریوں کو پھاڑ کھاتے نہیں، میری بکریوں کی نگرانی کرتے ہیں، ان کے ڈر کی وجہ سے بکریاں ایک ساتھ چرتی ہیں. گویا بھیڑیے بکریاں چرا رہے ہیں، نہ مجھے چرانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. او میری دینی ماؤں بہنوں، اس واقعے میں میرے اور ان پر آپ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. ہم اللہ کے نہیں ہو رہے، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ ہمارے ہو جائیں گے. یہ سب آپ کے رشتہ دار آپ کے ہو جائیں گے. اپنے
اپنے دل کو صاف کر لو سب رشتہ داروں سے، دل ایک دم صاف۔ اگر آپ اللہ کے ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل پر جھاڑو رکھو، زبان پہ تالا رکھو، زبان بند، خاموش رہو، زیادہ فضول بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، اور دل پہ جھاڑو رکھو، کوئی بھی دل دکھا دے صاف کرو، اس کی کینہ نہ رکھو دل میں، ورنہ اللہ نہیں ملے گا۔ کسی کی برائی دل میں مت رکھو ورنہ اللہ نہیں ملے گا۔ بہت سی عورتیں ساس کی، بہو کی، نرن کی، دیرانی کی، جیٹھانی کی ایسا کینہ دل میں بھر لیتی ہے، پوری زندگی عبادت کرتی ہے، پھر بھی اللہ نہیں ملتا۔ ارے گندے گلاس میں گلاس گندا ہو نا اور اس میں دودھ ڈالے تو دودھ پھٹ جاتا ہے۔ گندے گلاس میں دودھ نہیں پیتے، گندے فونچے میں کھانا نہیں کھاتے، بالکل اسی طرح گندے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ ہمارا گھر گندا ہو شوہر ناراض ہو جاتا ہے، دل گندا ہو پیدا کرنے والا رب ناراض ہو۔ دل تو اللہ کے لیے ہے، اس دل کو اللہ پہ فدا کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو۔ ایک ہی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، اس وقت بہت افسوس ہوگا، ایک کاش میں بھی اپنے اللہ کو منا کر کے آتی، میں بھی اپنے اللہ کو راضی کر کے آتی، میں بھی اپنے اللہ سے صلح کر کے آتی، ایک کاش میں نے بھی اپنے شوہر کی خدمت کی ہوتی۔ آپ کا شوہر کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ وہ جانے، وہ آپ کو وقت نہیں دیتا، وہ آپ کے لیے تیار ہو کر کے نہیں رہتا، وہ گھر پہ آ کر موبائل لے لیتا ہے، وہ جو مرضی کرے، آپ اس کی طرف سے نظر ہٹاؤ، آپ کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ وہ کرتی رہو، انشاءاللہ ایک وقت کے بعد آپ کا شوہر آپ کا ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ آپ اس کے لیے تیار ہو کر کے رہو، آپ وہ گھر میں آئے تو اس کا اکرام کرو، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کرو، اور آپ کا جو اللہ نے جوڑا بنایا ہے اسی پر خوش رہو۔ جوڑے اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، کوئی دنیا والے جوڑے نہیں بناتے۔ اور دنیا کی زندگی تو یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ کئی دنیا میں ایسے جوڑے تھے جو آج دونوں قبروں میں، قریب آپ بھی قبر میں ہوں گے، آپ کے شوہر بھی قبر میں ہوں گے، کون سا ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے؟ خوش رہو، آپ وقت دو اپنے شوہر کو، اس کی خدمت کرو، اس کے پیر دباؤ، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو، پھر دیکھو آپ 40-50 دن میں آپ کا شوہر آپ کا ہو جائے گا۔ میرا شوہر ہی وقت نہیں دیتا، نہ چاہے وہ وقت نہ دے، اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو کہہ دو اللہ میں چاہتی ہوں میرا شوہر مجھے وقت دے، جو بھی آپ کو تکلیف ہو آپ اللہ سے کرو، آپ کے مسئلے حل ہو۔ غیبت نہ کرو، گھر میں ایک محبتوں والا ماحول قائم کرو، روزانہ رات میں اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعریف کرو، زیادہ وقت اپنا مصلی پہ گزارنے کی کوشش کرو، زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھتے ہوئے گزارو۔ کیا پتا یہ دن آخری ہو، کیا پتا کل کا دن آخری ہو، کیا پتا پرسوں کا دن آخری ہو، ہر دن کو آخری دن سمجھتے ہوئے گزارو۔ ایک مستورات میں راستے سے گزر رہا تھا، میرے سے بات چیت ہوئی، مجھے کہنے لگی مولانا صاحب میری ساس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا کرتی ہے؟ بس میرے شوہر کو میرے خلاف چڑھاتی رہتی ہے اور وہ مجھ پہ آ کے ظلم کرتے ہیں۔ اس نے اپنی داستان سنائی، مولانا 18 سال کے قریب ہوئے مجھے صحیح معنوں میں میری ماں کے گھر نہیں جانے دی، مجھے میرے بھائی بہن کی شادی میں نہیں جانے دی، اور مجھے کوئی زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں میرے شوہر میں، بس یہ اس کے لیے ان کے ساتھ رہتی ہوں کہ کہیں میرے بچے بڑے ہو کر یہ نہ پوچھے کہ امی ہمارے ابو کہاں۔ اتنا مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی مار دیتے ہیں، جو مرضی وہ کر رہے ہیں، اور یہ سب مولانا میری ساس ان کو پتہ نہیں کیا پانی پلاتی ہے، کیا کرتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے موقع ملا وقتاً فوقتاً، میں نے ان کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کسی طرح، اللہ کی شان وہ میری ایک بات نہ سمجھی۔ ایک وقت آیا اس کا انتقال ہو گیا، مجھے جنازے میں شرکت کا موقع بھی ملا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب دیکھا، ایک کمرہ ہے، اس میں وہی ان کی ساس کو لٹایا ہے، دونوں ہاتھ اوپر کر دیے ہیں، اور کوئی ہے جو ہاتھ کی انگلیوں سے ان کی چمڑیاں اتار رہا ہے، پورا چمڑا اتارا گیا انگلی سے ہاتھ تک۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا چمڑا اترا تھا، میں دیکھ نہ سکا، میں برداشت نہ کر سکا،
میں تعجب کر رہا ہوں ان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے. باہر سے آواز آتی ہے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ اپنے شوہر کو جو اپنی بہو کے خلاف چڑھاتی تھی اس پر اس کو یہ عذاب ہو رہا. میں ایک دم چونک کے اڑ گیا اور میں نے کسی طرح اس مستورات سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو سمجھایا کہ آپ معاف کر دیں. کہ مولانا کئی مرتبہ میرے بھی خواب میں آئی اور آ کر کہتی ہے مجھے معاف کر دو, لیکن مولانا کچھ اور بھی عورتیں تھیں جن کی بہویں تھیں ان کو بھی ستایا تھا, وہ کہتی ہے اب میں معاف نہیں کروں, بہت ستایا تھا نا, اچھا تو بھی بھگتے گی. یہ کیا ظلم ہے, ساس بن کے آخرت برباد کر دیتے. بہو کو ناراض کر کے آخرت بن جائے گی. ارے بہو تو اس لیے لائے تھے کہ آپ کا بیٹا اور وہ خوش رہتے ہیں, اور ان کو خوش رہتے ہوئے دیکھ کر آپ خوش ہو جاتی. کیا اس کو کوئی کام والی بنا کر کے لائے, بڑی تعریفیں کر کر کے لائے. ہمارے یہاں تو کچھ کام نہیں ہے, ہم تو بیٹی کی طرح رکھتے ہیں. اور بس ساس اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر تیری بھابھی نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا, ماں کی بھی آخرت برباد, بیٹی کی بھی آخرت برباد. اور تم کسی کی بیٹی کو لا کے ستاؤ گے, کیا تمہاری بیٹی اپنے سسرال میں خوش رہے گی؟ کتنی نڑد ایسی ہے جو اپنی بھابھیوں کا جینا تنگ کر دیا ہے انہوں نے. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں. اے انسان, جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا. بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی کا دل ٹوٹے گا نا اللہ نہیں ملے. صاف سفید کپڑے جیسی صاف ستھری زندگی گزارو. میں آپ کا کوئی دشمن نہیں, میں آپ کو کوئی ڈانٹ نہیں رہا ہوں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں آپ کی آخرت برباد ہو, میں نہیں چاہتا ہوں خدا کے دربار میں آپ کو عذاب ہو. کیا ضرورت ہے آخرت برباد کرنے کی؟ 2 کمرے ہیں, ساس سسرے مل کے بہو بیٹے کی غیبت کر کے اللہ کی نظر سے گر رہے ہیں, بہو بیٹے ماں باپ کی غیبت کر کے اللہ کی نظر سے گر رہے ہیں, اور دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور دونوں اللہ کی نظر سے گرے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میری دینی ماؤں بہنوں, آؤ ایک نئی زندگی کی شروعات. نئی زندگی کیا؟ اللہ کی محبت والی, اللہ کے تعلق والی, اللہ کے عشق والی, اپنے بچوں کو دعائیں دینے والی, بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی. اپنے بچوں کو تھوڑا سا موبائل سے دور رکھو, موبائل سے دور رکھو. تو کیا بیٹا موبائل نہ لینا جس سے بچہ موبائل سے دور ہو جائے گا؟ نہ, ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلے جب کتے بھونکتے تھے نا ان کو ہڈی ڈال دیتے تھے. اب بچے روتے ہیں تو ماں باپ موبائل ڈال دیتے ہیں, خاموش ہو جائے, چاہے اس کی تربیت خراب ہو جائے, اس کی کوئی فکر نہیں. بچہ اندر جو دیکھتا ہے ویسا بولنا سیکھتا ہے. کتنے بچے بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتے. کیا بات ہے, اپنے گھر میں ابو کو موبائل لے کر دیکھتے ہیں, اپنی اماں کو بھی موبائل لے کر دیکھتے ہیں, وہ بھی موبائل کے دیوانے ہو جاتے ہیں. دیکھو, جس کو تمباکو والا پان کھانے کی عادت ہوتی ہے اس کو جب پان چھڑانا ہو تو یوں کہنا پڑتا ہے ان کو میٹھا پان دو, تو یہ تمباکو والا پان چھوڑ دیں گے. متبادل کوئی چیز دینی پڑتی ہے. جس کو ویمل کی عادت ہو تو یوں کہنا پڑتا ہے کہ ان کو جو ہے نا کوئی میٹھی سپاری دو تاکہ ان کی ویمل چھوٹ جائے. ویسے ویمل نہیں چھوٹتی, میٹھی سپاری دینی پڑتی ہے. بالکل اسی طرح بچوں کا موبائل چھڑوانا ہے, انہیں کھلونے لا کر دو, تھوڑا سا خرچہ کرو, لاؤ کیرم بورڈ, سانپ سیڑھی لاؤ, لوڈو گیم لاؤ, کچھ ان کے لیے بال بیٹ لے آؤ, کھیلنے کی چیزیں لا کر دو, تھوڑا 2-3 ہزار روپے خرچ کرو. یہ بچے کھیلنے میں ایسے لگیں گے کہ موبائل بھولیں گے انشاءاللہ. متبادل چیز دو گے تو موبائل چھوڑیں گے. 1.5 گھنٹے موبائل دیکھتا تھا, اب آدھے گھنٹے دیکھ رہا ہے. آہستہ 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 آہستہ. اللہ کرے کہ ہمیں تربیت کرنا بھی سمجھ آئے اور اللہ ہمیں صاف ستھری زندگی عطا فرمائے. میری دینی ماؤں بہنوں, پردے کا اہتمام کرو. چاکلیٹ اس کے چھلکے میں اچھی لگتی ہے, چاکلیٹ کا وہ اتار دیا جائے تو کیڑیاں اس پر اپنا بسیرا کر لیتی ہیں. آپ پردے میں اچھی لگتی ہو, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. دیکھو وہ مستورات کی بات یاد کرو, نہ اولاد ہے نہ بچے ہیں,
نہ اولاد ہے نہ شوہر ہے 40 سال سے، اللہ کا تعلق ہے، مزہ آ رہی ہے، کتنی مستورات ہے، سب کچھ ہے، اللہ کا تعلق نہیں، زندگی فیکی ہے، زندگی بے مزہ ہے، کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ ہے، زندگی میں اللہ کا تعلق نہ ہو تو زندگی بے مزہ ہے۔ مانگو اللہ سے، تقویٰ مانگو، نیک مانگو، اللہ مجھے نیک بنا دے، مجھے متقی بنا دے، مجھے حافظہ بنا دے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ آج رات میں انشاءاللہ یہ سنجیلی مسجد کی مرکز پر ہی انشاءاللہ عشاء کے بعد بات ہونی ہے مرد حضرات میں۔ آپ سے گزارش ہے آپ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو بھیجو، تاکہ میں آپ کے بچوں کو بتاؤں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، آپ کے شوہر کو بتاؤں کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس کو بھی تو بتاؤں کہ وہ آپ کے لیے وقت فارغ کرے، وہ آپ کے لیے تیار ہو کر کے رہے، گھر آئے تو موبائل کو سوئچ آف کرے، تھوڑا سا ان کو بھی تو بتاؤ۔ مجھے اللہ کے ذات سے کبھی امید ہے انشاءاللہ آپ بہت محبتوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کو ضرور بھیجیں گے۔ اور ایک آپ سے درخواست ہے، آپ اس عاجز کے لیے دعا کرتی رہیں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ جب دونوں دعائیں اوپر جائے گی انشاءاللہ بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدھی سادی زندگی گزارو، اللہ کی فرما برداری والی، اللہ کی محبت والی، نبی کے طریقے والی، درود شریف کا اہتمام والی۔ یہ ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں درود شریف کا، اس کی برکت سے آپ کو یہ شریعت اور سنت پر چلنا آسان ہو جائے گا، حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی۔ جب دل میں نورانیت آئے گی نا تو اللہ فراست کا نور دے گا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی۔ اللہ تعالی آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ آپ نے بڑی قربانی دی، اپنے سونے کے وقت کو، اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کیا، اور یہ آپ نے جو قربانی دی وہ اللہ کے لیے دی، اور اللہ تعالیٰ یہ سب آپ کی قربانی کو دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہتر صلہ دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی گردن کو جھکائیے، مراقبہ کر لیجیے۔ مراقبہ کہتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو، دل سے اللہ کو یاد کرنے کو۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل سے اللہ کو یاد کیجیے، دل سے اللہ سے باتیں کیجیے۔ اللہ جی آج تک کی زندگی غفلت میں گزری، میں معافی چاہتی ہوں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتی ہوں، آپ بچا لیجیے مجھے۔ تہجد کی نیت کرو، آپ کے گھر میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ کو کیا تکلیف ہے، اپنے اللہ سے شیئر کرو، مخلوق سے شیئر نہ کرو۔ یہ خود پریشان ہے، یہ کیا ہماری تکلیف دور کریں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھیے۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم۔ يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی بے شک ہم بڑے گنہگار
خطا کار سیاہ کار مجرم اور پاپی ہے۔ رب کریم دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جلوت میں خلوت میں تنہائیوں میں بہت گناہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ مستورات بڑی اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ آئی ہے، دور دراز سے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئی ہے۔ اللہ یہ مائیں بہنیں آج آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے، آج آپ سے صلح کرنا چاہتی ہے، اپنی پچھلی زندگی پر شرمسار ہے، وہ پچھلے گناہوں سے معافی چاہتی ہے، آئندہ گناہوں سے بچنا چاہتی ہے۔ اللہ یہ مائیں بہنیں غیبت سے بچنا چاہتی ہے، یہ خشوع و خضوع والی نماز پڑھنا چاہتی ہے، یہ بھی اللہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہتی ہے، آپ کی فرما بردار بندی بننا چاہتی ہے، شوہر کی خدمت گزار، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی اللہ یہ بننا چاہتی ہے۔ بہن ہے تو اچھی بہن، ساس ہو تو اچھی ساس، بیوی ہو تو اچھی بیوی، ماں ہو تو اچھی ماں، پڑوسی ہو تو اچھی پڑوسی، بھابھی ہو تو اچھی بھابھی، دیرانی ہو تو اچھی دیرانی، جیٹھانی ہو تو اچھی جیٹھانی، اللہ یہ اچھی عورت بننا چاہتی ہے۔ اللہ ایک نظر کرم فرما دیجیے، ایک نظر کرم فرما دیجیے، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے میرے مالک، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے۔ رمضان میں آپ نے بڑا شاندار کھلایا، افطاری میں مختلف قسم کی نعمتیں آپ نے کھلائی، اللہ آپ ہی کا کرم ہے۔ ایک عورت نے ایک مفتی صاحب کو فون کیا اور کہنے لگی مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی عورت ہوں، میرا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، مفتی صاحب اپنے عمامے سے اپنے آنسو کو صاف کرنے لگے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا جواب کوئی نہیں ہوتا۔ کتنے گھر ایسے ہوں گے جن کو نہ صحیح معنوں میں سحری ملتی ہوگی نہ افطاری ملتی ہوگی۔ ہم ہیں کہ ماشاءاللہ بہاروں میں اللہ نے بڑا شاندار ہمیں کھلایا۔ میرے مالک آپ کا احسان۔ کل سورت گیا، دو لوگ اپنے اپنے بچے کو لے کر آئے۔ ایک شخص نے کہا، مجھے بتایا کہ مولانا یہ بچہ ہے 25 تاریخ کو اس کا ہارٹ کا آپریشن، چھوٹا سا معصوم سا بچہ۔ میں نے کہا اس بچے کے سامنے نہ کہو، 5 سال کا بچہ، ہارٹ کھلے گا، آپریشن ہوگا، ابھی یہ 25 تاریخ کو۔ آج الحمدللہ ہم صحیح سالم ہیں، ہمارے بچے صحیح سالم ہیں، لیکن ہمیں کیا احساس ہے کہ ان بچوں کی اچھی تربیت کر دیں، ان کو شرٹ پینٹ نہ پہنائیں، ان کو جینس ٹی شرٹ نہ پہنائیں، ان کو کفنی پائجامہ پہنائیں، ان کو جبہ پہنائیں، ان کو ابھی بچپن سے ٹوپی پہنائیں، ان کے اخلاق درست فرمائیں اور ان کے انگریزی بال نہ کٹوائیں۔ ہمارے بچے بچپن سے اللہ کے ولی جیسے لگے، اللہ والے جیسے لگے، اللہ کے فرما برداروں جیسے لگے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا شوق عطا فرما۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ایک دوسرے شخص سے جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے 3 سال کے بچے کو لے کر آئے، 3 سال کے بچے کو، ان کی آنکھ میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا صاحب 3 سال کا ہو گیا، میرا بچہ کچھ بولتا نہیں ہے، بڑا خوبصورت بچہ، کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس کی ماں فکر مند رہتی، اس کی ماں فکر مند رہتی، ان کو تسلی دی۔ اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، ہم بول بھی رہے ہیں، ہمارے بچے بھی صحیح سالم ہیں، لیکن اس پر ہمیں کہاں شکریہ ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج صبح ایک شخص ملے، کہنے لگے مولانا 2 سال پہلے میرا بچہ نہر میں ڈوب گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے دعا کرنا۔ 1.5 سال تک تو اس کی ماں بہت روتی رہی۔ اللہ، لوگ کیسے کیسے حالات میں، کسی کسی پریشانی میں۔ آج صبح میں ایک شخص ملے، وہ یوں کہہ رہے ہیں مولانا میری بچی 10ویں کلاس میں تھی، ایگزام دینے کے لیے جا رہی تھی، اچانک پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا ہوا، وہ ہلکی سی پاگل جیسی ہو گئی، اب نہ چل سکتی ہے، 26 سال کی ہو، اس کا علاج بھی کوئی نہیں ہے۔ میں بھی پریشان رہتا ہوں، اس کی ماں بھی پریشان رہتی ہے، ڈاکٹر لوگ منع کرتے اس کا علاج کوئی نہیں، اب وہ اس کو آہستہ آہستہ کھانا بھی ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے۔ مولانا میری بچی کے لیے دعا کرنا،
او میری دینی ماؤں بہنوں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے کیسی نعمتوں میں رکھا ہے، کیسی بہاروں میں رکھا ہے۔ اگر ہمارا دماغ کی ایک رگ فیل کر دے تو ہم بھی پاگل ہو جائے، اگر ایک دماغ کی رگ فیل کر دے تو ہمیں بھی لکوا لگ جائے، اگر وہ ایک ہارٹ کی رگ فیل کر دے تو ہمارا بھی آپریشن ہو جائے۔ لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، صحت بڑی نعمت ہے، ہم بھی عافیت سے، ہمارے بچے بھی عافیت سے، پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے۔ اللہ آپ کا احسان، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ اللہ جو اس قسم کے پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ مستورات آئیے، ہر ایک کی پریشانی الگ الگ ہے، ہر ایک کی تکلیفیں الگ الگ ہے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والے رب سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سب کے شوہروں کو ان کا فرما بردار بنا، ساس کو بہو کی اور بہو کو ساس کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھروں سے غیبتوں کا خاتمہ فرما، گھروں میں اللہ آپ کے دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے اور یہ مرد حضرات کو اور یہ بطور خاص مستورات کو اے اللہ آج سے ہمیں اپنا خاص تعلق عطا فرما، اسپیشل تعلق عطا فرما۔ رب ایک محبت کی نظر ہو جائے، ہمارا دل صاف ہو جائے، ہم بھی آپ کے ہو جائے، ہمیں بھی ولایت کا نور مل جائے۔ اللہ اللہ ہم آپ کے ولی بننا چاہتے، عافیت سے بنا دیجیے، ہم نیک بننا چاہتے، عافیت سے بنا دیجیے، ہم تقوی حاصل کرنا چاہتے، عافیت سے متقی بنا دیجیے، ہم شریعت اور سنت پہ چلنا چاہتے، اللہ ہمیں 100% شریعت اور سنت پہ چلا دیجیے۔ اللہ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، سنجیری سے بے حیائی کو ختم فرما، فحاشی کو ختم فرما اور یانیت کو ختم فرما، ایمان کی ہوا چلا دے، ہدایت کی ہوا چلا دے، جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، جو ایمان والے موجود ہیں انہیں توحید پہ جما دے، شرک و بدعات سے بچا دے۔ اے اللہ ایک نظر کرم ہو جائے سنجیری کی طرف، اس کو ہدایت کے پھیلنے کا مرکز بنا دے، اس کو ہدایت کے پھیلنے کا مرکز بنا دے، اس کو ہدایت کے پھیلنے کا مرکز بنا دے۔ اللہ ہمیں طالب دنیا نہ بنا، طالب آخرت بنا دے، طالب دنیا نہ بنا، طالب آخرت بنا دے۔ اخلاص کے ساتھ بہت زیادہ چھوٹا بن کے آپ کے دین کا کام کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہی گزارش ہے آپ سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔